أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 11 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ ضروریات، یہ سہولیات، یہ رزق، وسائل اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، جو کہ ہم نے الحمدللہ کل سورۃ الحدید شروع کی تھی، اور اس کی پہلی 10 آیات، اور ہم نے اس کا پس منظر اور اس وقت کے معاملات جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں تذکرہ کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ خاص کر اللہ کے راستے میں مال اور جان کو خرچ کرنے کے لیے ترغیب کے طور پر یا ترغیب کی نصیحت جو ہے ان مسلمانوں کو جو کہ ابھی ایمان میں بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوئے، جو کہ ایمان میں ابھی کمزور ہیں، جن کو ذرا پش اپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو پش کیا جائے کہ وہ اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف اپنے جانوں کو اور اپنے مالوں کو خرچ کریں، جس کی اس وقت کے اعتبار سے ایک اہم ضرورت تھی۔ افرادی قوت اور مالی جو معاونت تھی، مختلف طرح کی جو ایکٹیویٹیز، جو مختلف طرح کے جو معاملات جو ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے، تو وہ لوگ، اور ہم نے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اس وقت منافقین کے علاوہ ایک بڑی ایک ایک تعداد جو ہے وہ صحیح معنوں میں مسلمانوں کی بھی، جس میں مہاجر جو ہیں جنہوں نے ہجرت کی مدینہ سے، وہ تو بڑے پکے اور مضبوط ایمان والے لوگ، اور اس کے علاوہ مدینہ کے اور لوگ بھی، لیکن جو بعد میں مسلمان ہوئے، جو دوسروں کے دیکھا دیکھی مسلمان ہوئے، جنہوں نے زیادہ غور و فکر ابھی نہیں کیا اسلام کی تعلیمات پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر، تو ان لوگوں نے ابھی تک ایمان کو مضبوطی سے نہیں مطلب عمل پیرا نہیں شروع ہوئے، تو ان کو خاص کر ایڈریس کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں۔ اور پہلی جو 10 آیات ہم نے دیکھی تھی، اس میں شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی بادشاہت کی جو وسعت ہے اس کی طرف اشارہ کر کے ایک ترغیب کرنے کی تمہید کے طور پر کہ وہ اللہ جس پر تم ایمان لائے ہو اور جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لائے ہو، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں، اس پوری کائنات کی خالق ہے، ہر چیز پر پوری طرح سے قدرت اور طاقت رکھتی ہے، پوری طرح سے اس کا غلبہ ہے، تو لہٰذا اس کے راستے میں تم اگر خرچ کرو تو وہ کیونکہ پوری کائنات کے اوپر ایک وسیع لامحدود قدرت جو ہے وہ رکھتا ہے، تو جو وہ وعدہ کر رہا ہے تم سے کہ وہ کئی گنا زیادہ بڑھا کر دے گا، تو وہ انشاءاللہ تمہیں واپس جو ہے وہ بھی لٹائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو پہلی 10 آیات میں ہم نے یہ دیکھا
کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے ساتھ تمہید کے بعد پھر ان مسلمانوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ اپنے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کو خرچ کرو۔ بہرحال واپس سے شروع کرتے ہیں آج کا سبق، اور کل کے سبق کو ہم ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ پہلی 10 آیات جو تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور وہ اللہ زبردست اور باحکمت ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اور وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی پہلے ہے، وہی پیچھے ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی ہے، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے، اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھ جائے، اور اس جہان میں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ خوب دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے، اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سینوں کے بھیدوں کا وہ پورا عالم ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے۔ پس تم پس تم میں سے جو کوئی ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، حالانکہ خود رسول تمہارے درمیان اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تو تنہا اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں ہیں، بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں، جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ کا ان سب کے ساتھ ہے، وہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور آج کا سبق آیت نمبر 11 سے آنورڈ شروع ہوتا ہے۔ اور آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے آج کا جو ایک رکوع ہم اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں وہ لوگ جن کے ساتھ جن سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں، جیسا کہ کل تذکرہ کیا تھا کہ ان کو منافق کبھی نہیں کہا جا سکتا، وہ تو ابھی اپنے ایمان کی کمزوری میں ہے، ابھی ان کے ایمان کو تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ تو لہذا ایسے مسلمانوں کو جو ابھی اپنے ایمان میں مضبوط نہیں ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے ان سے مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور جانوں اور مالوں کو خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو اب انہی لوگوں سے خطاب واپس اللہ تعالیٰ آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے منافقت کی، اب جو خطاب ہیں، جو مخاطب جو ہیں، وہ تو منافق نہیں ہیں، ان میں سے بعد میں جا کر کوئی ایمان میں مضبوط ہوئے یا کسی نے منافقت شروع کر دی، لیکن جو مخاطب ہیں وہ ابھی تک منافق نہیں ہے، صرف ان کی ایمان کی کمزوری ہے جن کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور ان کو جھنجھوڑنے کا ایک الگ سا انداز جو ہے وہ ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے کہ دیکھو تم ابھی اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، وگرنہ اگر تم منافقت کرو گے تو منافقوں کا انجام جو ہے وہ آخرت میں یا قیامت کے دن کیا ہوگا، جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے ایمان میں مضبوط ہوئے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے انہیں
صحیح معنوں میں تہہ دل سے اچھی نیت کے ساتھ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اللہ مالوں کو بھی اور اپنی جانوں کو بھی اللہ کے راستے میں پیش کیا، ان کا صلہ یا ان کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کس کا ان کو لوٹائیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو یہ ترغیب دی گئی کہ اگر تم منافقت کا رویہ اختیار کرو گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا، اور اگر تم ایمان کو مضبوط کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو پھر اس صورت میں تمہارے کیا آخرت میں اجر ملے گا۔ لہذا تمہارے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اس دھارے میں شامل ہو جو آخرت میں حقیقی کامیابی جو ہے اس کی طرف جانے والے ہیں۔ تو اسی تمہید کے ساتھ ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، ایک ایک حسن قرض حسنا یا بھلائی کا قرض، ایک اچھا قرض۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، ایک اچھا یا بھلائی والا قرض جو ہے وہ اللہ کو دے، فَيُضَاعِفَهُ، پھر وہ کئی گنا بڑھا دے گا اسے، اس قرض کو لوٹانے میں اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر چڑھا کر اس کو واپس لوٹائے گا، اور نہ صرف بڑھا کر واپس لوٹائے گا، لہو اس کے لیے، وَلَہُ اور اس کے لیے، اجر کریم، آخرت میں ایک اچھا اجر بھی ہے۔ اس قرض کو اللہ تعالیٰ نہ صرف کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹا دے گا، بلکہ ایک اچھا اجر جو ہے قیامت کے دن وہ بھی تمہیں ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اب کئی گنا بڑھا دینے کا ہمیں احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مومن جو ہے، جو کہ نیک کام کرتا ہے، تو اس کے نیک کاموں کی نیکی جو ہے، اس کا ثواب یا اس کا اجر یا اس کا بدلہ جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کم از کم 10 گنا تو اس کا ضرور اجر دے گا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، یا اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اس کا جو نامہ اعمال میں اس کا اجر جو ہے وہ لکھا جائے گا، اور اس کے مطابق پھر اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو کم از کم بدلہ جو ہے وہ 10 گنا ہے، اگر کوئی نیکی کا کوئی کام کرے گا، بھلائی کا کوئی کام کرے گا تو۔ چلتے چلتے ہم یہ بھی یاد دہانی کرتے چلیں کہ اگر کوئی، احادیث میں ہم نے پڑھا تھا ریاض الصالحین کی شروع کے ابواب میں، شروع کے چیپٹر میں، کہ اگر کوئی نیکی کے کام کا ارادہ کر لیتا ہے صرف، اور اگر وہ نیکی نہیں کرتا لیکن اس نے ایک پختہ ارادہ کر لیا نیکی کے کام کرنے کا، کوئی اچھا بھلائی والا کام کرنے کا، تو ایک نیکی جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے، چاہے وہ بعد میں کام کرے یا نہ کرے، ایک نیکی کا وہ مستحق جو ہے وہ ٹھہرا دیا جائے گا۔ اگر وہ اس نیکی کو انجام دے گا، کام کو، اچھے کام کو انجام دے گا، تو پھر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ جتنا اجر اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے وہ اس کو ملے گا۔ لیکن جو برائی کا اگر ارادہ کرے گا تو اس برائی کے ارادے کو، برائی کی نیت کو، یا ایک برائی یا گناہ کو نوٹ نہیں کیا جائے گا جب تک وہ اس کو کر نہ گزرے، اور جب وہ اس کو کر گزرے گا تو اس صورت میں اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی یا ایک گناہ جو ہے وہ نوٹ ہوگا، اور اس کے مطابق آخرت میں پھر اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی وسیع اور اتنی ان لمیٹڈ آفرز ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود لوگ 10 گنا سے 700 گنا یا اس سے بھی کئی گنا زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اس کی طرف بڑھنے کی بجائے ایک ایک برائی، ایک ایک گناہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے، وہ قیامت کے منظر جو ہیں وہ بہت سارے جگہوں پر ہم نے پڑھے، قرآن مجید میں بھی، احادیث میں بھی، کہ کتنے ہی وہ لوگ جو مومنوں میں سے ہوں گے، وہ ایک ایک برائی، ایک ایک گناہ کو اپنے کھاتے میں جمع کرتے کرتے کئی 100 گنا نیکیوں کے مقابلے میں وہ زیادہ اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہے اپنے ساتھ لے کر قیامت کے دن حاضر ہوں گے۔ تو پھر کیوں نہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس قدر سختی کا معاملہ کریں کہ اتنی بڑی وسیع آفر جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں ان کو عطا کی، لیکن انہوں نے اس کو بھی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ نظر انداز کر کے الٹا مخالفت کرتے رہے، تو لہٰذا ان کے لیے تو یہ سزا جو ہے یہ بنتی ہے۔ بہرحال کئی گنا بڑھا دے گا اس اجر جو ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ قرض حسنہ جو ہے، قرض حسنہ کوئی بھی اچھا کام یا نیکی کا کام، آیات کے کنٹیکس میں اگر دیکھا جائے، یا پچھلا جو ایک موضوع جو ہے چل رہا ہے اس موضوع کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں،
تو اس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرے گا تو در حقیقت وہ اللہ کو ایک قرض دے گا۔ اب یہ کون سا مال ہے جس کو خرچ کرنے کی ترغیب یہاں پر دے رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ قرض حسنہ کہہ رہے ہیں، ایک بھلائی کا قرض، ایک اچھا قرض جو اس کسی بھلائی کے لیے نیک نیتی کے ساتھ، نیک ارادے کے ساتھ، بغیر کسی ریاکاری کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، بغیر کسی دنیا کے لالچ طمع کے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا اس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرض حسنہ اس مال میں سے جس کا کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کا عطا کیا مال ہے، جو کہ جس کا تمہیں جانشین بنایا، تم اس کے اصل وارث نہیں ہو، تمہیں تو کسی دوسرے سے وہ مال جو ہے منتقل ہوا، چاہے تمہاری اپنی کوشش سے، چاہے تمہیں وراثت میں جو ملا ہے۔ اور دوسری آیت میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس مال کا، دنیا کا جو ساز و سامان ہے، اس کا اصل اور حقیقی وارث جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ تو اللہ کی میراث ہے۔ دنیا میں تو انسان جو ہے وہ عارضی طور پر اس کو استعمال کرتا ہے، اس کے پاس ملتا ہے، وہ کچھ عرصہ کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے، کسی دوسرے کو وہ یا تو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، یا جب اس دنیا میں گزر جائے تو بعد میں وہ وراثت میں تقسیم ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کو۔ تو لہذا دنیا میں جو مال ہے وہ وہی ہے جس کا فائدہ اٹھا سکے انسان، یا تو وہ اپنا استعمال کر لے، یا تو وہ خرچ کر لے، یا پھر بچا کر صدقہ کر کے اپنے لیے آگے کے لیے لے آئے۔ تو اس مال میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور عارضی طور پر عطا کیا، اس مال کو پھر اللہ تعالیٰ مزید ایک آسودگی کا باعث بنا رہا ہے ان کے لیے، قرض حسنہ کہہ کر کے۔ یہ تو قرض حسنہ ہے، یہ تو ایک بھلائی کا قرض ہے جو تم اللہ تعالیٰ کو عطا کرو گے۔ در حقیقت یہ اسی کا مال ہے جو اس نے عارضی طور پر دیا تمہیں، اسی مال کو تم اسی کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تو یہ گویا کہ قرض حسنہ ہے۔ مختلف اینگل سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی سہولت یا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمت اور رحمت ہے انسان کے اوپر، جس کا تذکرہ کیا کہ اسی نے وہ چیز عطا کی، اسی نے پھر کہا کہ اس کو اللہ کے راستے پر استعمال کرو گے تو تمہیں اس کا فائدہ ملے گا۔ الٹیمیٹلی یہ چیز جو ہے وہ تو ہے ہی اس اللہ کی۔ تو باہر قرض حسنہ کے متعلقہ ایک حدیث ہے جو میری نظروں سے گزری، اس کو ذکر کرنا اس آیت کے مناسبت سے اچھا مجھے محسوس ہوا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لوگوں نے اس کو سنا، تو ابو ابو الدخداء حضرت ابو الدخداء یہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں ہاں ابو الدخداء۔ تو انہوں نے، یعنی ابو الدہدہ نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ مجھے دیجیے۔ انہوں نے اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ دکھانے کے لیے کہا، ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، تو انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ باغ جس کو انہوں نے اللہ کے راستے میں قرض دیا، وہیں پر بیٹھے بیٹھے یہ آیت کو سنتے ساری، تو وہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، اسی میں ان کا گھر تھا جہاں پر ان کے بال بچے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ ابو الدخداء جو ہیں وہ سیدھا اپنے گھر پہنچے اور بیوی کو پکار کر کہا کہ دخداء کی ماں، اے ام دخداء، نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ وہ بولی، وہ بھی ہماری جیسی بیوی نہیں تھی، سبحان اللہ، وہ بولی، تم نے نفع کا سودا کیا، تم نے نفع کا سودا کیا اے ابو دخدہ۔ اور اسی وقت اپنا سامان اور اپنے بچے لے کر باغ سے نکل گئیں۔ تو یہ حدیث اور اس طرح کی دوسری روایات جو ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے وہ لوگ جو آگے جا کے جن کو صدیقین اور شہداء کی لسٹ میں شامل کیا، یا وہ لوگ جو مقربین میں شامل ہوں گے، وہ ان کے اعمال کیسے تھے، ان کا رویہ کیسے تھے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا تو جو بھی ان کے پاس بن پڑتا، لبک پر اس کی طرف وہ مطلب لبیک کہتے ہوئے اس کو انجام دینے کی طرف وہ متوجہ ہو جاتے، بجائے اس کے کہ وہ سوچتے رہتے
جیسا کہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سوچتے بھی رہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کریں کہ نہ کریں، ان کا کیا انجام ہوگا، وہ کہاں پر کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، وہ بھی ہم آگے جا کر دیکھیں گے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر اسے واپس لوٹائے گا، اور اس کے ساتھ پھر ایک اچھا اجر جو ہے قیامت کے دن، بہترین اجر جو ہے وہ بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ یوم الذی، یوم، اور جس دن، اب یہ دیکھو گے قیامت کا منظر جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا کہ یوم، جس دن، ترا، آپ دیکھیں گے، المؤمنین، مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے، یسعا، وہ دوڑ رہا ہوگا، نورہم، ان کا نور، کہ ان مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور جو ہے وہ دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی ان کے آگے، وہ ابھی ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف، دائیں ہاتھ کی طرف یا دائیں طرف۔ آپ دیکھیں گے وہ دن، قیامت کا دن، یہ اب وہی مسلمانوں کو، کمزور العقیدہ مسلمانوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ وہ لوگ جو صحیح معنوں میں ایمان لے کر آئے، اور جنہوں نے صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں صحیح نیت کے ساتھ، مطلب دل جمعی کے ساتھ اللہ کے راستے میں یا تو مالوں کو خرچ کیا، اور مالوں کے علاوہ اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے، یا اپنا وقت اور صحت جو ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں انہوں نے استعمال کی، یا اللہ کے راستے میں انہوں نے دی، تو ان مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے۔ یہاں پر بطور خاص مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر ہوا، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ ویسے خالی مومنین بھی اگر لکھا ہوتا تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہو جاتے ہیں، گرامر کے جو اصول ہیں ان کے مطابق، لیکن بطور خاص مومن مردوں اور عورتوں کو سیپریٹ سیپریٹ، تاکہ یہ واضح رہے کہ مومن عورتیں جو ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں، وہ، ان کے پاس اگر مال ہے وہ اس میں سے خرچ کریں تو ان کو بھی پورا کا پورا اجر جو ہے وہ ملے گا۔ اگر ان کے پاس مال نہیں ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے اپنے مردوں کے، اپنے باپ یا اپنے خاوندوں کے، تو اس کے باوجود وہ اللہ کے راستے میں بہت کچھ خرچ کرتی ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے خاوندوں کو اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے جانے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا ایک ایک قربانی ہے، وہ خود بطور خاص میدان جنگ میں جا کر شامل ہوتی ہیں اور وہاں پر بہت سارے امور انجام دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی بہت ساری بے شمار خدمات ہیں، کہ جن کی وجہ سے یہاں پر بطور خاص الگ الگ کر کے تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، دونوں کو آپ دیکھیں گے کہ دونوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کہ ان کے آگے ان کے ہاتھ، ان کا نور ان کے ہاتھ کے درمیان، یعنی ان کے آگے جو ہے وہ دوڑ رہا ہوگا، اور ان کی دائیں طرف ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نور عطا کریں گے، اور یہ مومنوں کو، اور وہ نور جو ہے وہ ان کے آگے داہنی ہاتھ، داہنی ہاتھ ہمیں پتہ ہے اصحاب الجمین جو ہیں، یعنی جو اچھا اعمال نامہ ہے، جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کو اعمال نامہ ان کا دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں ان کو دیا جائے گا۔ تو اس تناسب سے یا اس مناسبت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں یا دائیں طرف جو ان کا نور جو ہے وہ آگے کی طرف، جب وہ نور آگے ہے ان کے روشنی کرنے کے لیے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نور ان کے دائیں اور بائیں دونوں طرف پھیل رہا ہے، لیکن وہ اس کا جو سورس ہے وہ دائیں طرف سے آ رہا ہے۔ تو ان کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی کہ ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف ایک نور جو ہے وہ آگے دوڑ رہا ہوگا۔ اس کی مناسبت سے ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قتادہ کی مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا نور قیامت کے دن، مومن جو مرد اور عورتیں ہیں ان کا تذکرہ، کہ کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے عدن تک کی مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا۔ عدن جو ہے وہ یمن کا ایک شہر ہے، تو مدینہ سے عدن تک کسی کا نور جو ہے وہ آگے اس کو روشنی جو ہے وہ پہنچا رہا ہوگا، اور کسی کا نور جو ہے وہ مدینہ سے صنعاء جو ہے یہ بھی غالباً یقیناً یمن کا ہی شہر ہے، لیکن ہو سکتا ہے مسافت میں پہلے نور سے کم ہو، عدن سے کم ہو، مدینہ سے بہرحال، اور کسی کا نور جو ہے وہ مدینہ سے صنعاء کی طرف تک ہوگا، اور کسی کا اس سے بھی کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہیں بڑھے گا، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس نور اتنا کم ہوگا کہ وہ بس ان کی اپنے
ऊपरी रोशनी जो है वो सिर्फ पूरी कर पाएगा, वो ज्यादा रोशनी बखेर ही नहीं पाएगा। और बहुत सारे लोग जो है आगे जाकर देखेंगे तो वो तो अंधेरों में होंगे वहां पर। बहरहाल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, उसकी उसका अजर या उसकी आखिरत में जो आसूदगी है, या आखिरत में अल्लाह ताला की रहमत जो है वो इस तरह से होगी कि उन मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों का नूर जो है वो उनके आगे आगे, उनके दाहिनी हाथ जो है वो उनके आगे होगा, जो उनको आगे का रास्ता जो है वो बता रहा होगा। ये हो सकता है कि मकसद में हो, या पुल सिरात को अबूर करने के लिए हो, या कौन सा मुकाम है, वल्लाहु आलम। बाहर वो नूर जो है वो उनकी रहनुमाई करेगा, या आगे आगे लेकर उनको चलेगा जन्नत की तरफ। यकीनन जो आगे की आयत जो हमें इसी तरफ इशारा करती हैं। बुशरा कुमुल यौमा, उनको उनको बता दिया जाएगा, या उनको उनको कहा जाएगा कि खुशखबरी हो तुमको आज के दिन, जन्नातुन, ऐसे बागात की, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसमें नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा रहने वाले हैं इसमें। उन मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को खुशखबरी दी जाएगी कि तुम अब ऐसी नेमतों वाले बागात में दाखिल होगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, या जिनके बीचों बीच एक ऐसा हसीन लैंडस्केप के इनके बीचों बीच नहरें बहती हैं, और तुम हमेशा उसमें हमेशा रहोगे। जैसा कि कल तज़किरा होगा, ये हमेशगी जो है ये अल्लाह ताला की अता करदा होगी। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये ही है कामयाबी अजीम। दर हकीकत यही वो कामयाबी है जो सबसे बड़ी कामयाबी है, जो अल्टीमेट कामयाबी है, और इसी कामयाबी की तरफ हर एक की नज़र, इस दुनिया में जो इंसान रहते हैं उनकी नज़र होनी चाहिए। तो ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही है एक कामयाबी, अजीम कामयाबी। यौम यकूल, अब उस वक़्त, यौम यकूल मुनाफिकून, जिस दिन वो कहेंगे मुनाफिक मर्द वल मुनाफिकात, और मुनाफिक औरतें। जिस तरह से मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को बतौर खास सेपरेट सेपरेट करके कहा, इसी तरह से मुनाफिकत में औरतें जो हैं वो भी शामिल हो सकती हैं। तो मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों को ये तरगीब देने के लिए मुसलमानों को, कि देखो अगर तुमने दुनिया की ज़िंदगी में अपनी इस्लाह ना की, तो देखो मुनाफिकीन के साथ वहाँ पर कैसा मामले होंगे। तो जिस दिन, यानी उस दिन याद करो जरा, उस दिन याद अपने जहनों में रखो उस दिन को, जिस दिन ये मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरत जो हैं वो कहेंगे, किसको कहेंगे, लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो सब ईमान ले आए, वो लोग जो ईमान लेकर आए और जिनका नूर उनके आगे होगा, उनसे कहेंगे, उनजुरूना, तुम देखो जरा हमें, नक्तबिस, कि हम भी कुछ रोशनी हासिल कर रहे हैं, मिन नूरिकुम, तुम्हारे नूर से। यानी वो खुद अंधेरे में होंगे, उनको कोई कुछ सुझाई नहीं देता होगा, और उनके इर्द गिर्द अंधेरा होगा। और वो फिर जब देखेंगे कि वो मोमिन मर्द और औरतें जो हैं वो तो नूर से भरपूर उनका मतलब माहौल है, तो वो उनसे कहेंगे, अब वो नूर के साथ वो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें जो है वो तो जन्नत की तरफ अपना सफ़र जो है वो करेंगी, या जन्नत की तरफ बढ़ेंगी। तो उनके पीछे या उनके साथ चलने वाले, या सुस्त रफ्तारी में होंगे मुनाफिक मर्द और औरतें जो हैं, तो वो उन जब वो मोमिन जो हैं वो आगे गुजर जाएंगे, तो उनको पीछे से पुकारेंगे कि ज़रा रुको, ज़रा हमें भी, हमारी तरफ भी नजर करम करो, कि हम भी तुम्हारे नूर की रोशनी से कुछ हासिल कर लें, या उससे कुछ फ़ायदा हासिल करें। हमें तो कुछ सुझाई नहीं दे रहा, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें भी अपने साथ ले चलो। इस तरह से वो उनको पीछे से पुकार कर कहेंगे, अपने नूर से हमें भी कुछ फ़ायदा दे दो। तो कीला कीलर्जिऊ, कि उनसे कहा जाएगा, तो उनसे अल्लाह ताला कहेंगे या फरिश्ते कहेंगे उनको, कि उनसे कहा जाएगा, अर्जियो, तुम वापस लौटो, वरा आकुम, अपने पीछे, यानी इस दुनिया को, जिस दुनिया की तरफ तुम वापस लौट जाओ। अगर तुम्हें नूर चाहिए, तो अगर तुम लौट सकते हो तो उस दुनिया की तरफ वापस लौट जाओ। फल तमिशु नूरा, फिर तुम तलाश करो नूर को। यानी उनके ये इस्तेहजा के तौर पर, या उनको जलील करने के लिए, जलालत के तौर पर उनसे कहा जाएगा कि ठीक है, अब ये तो नूर जो है, जो मोमिन और मोमिनीन ने, मोमिन मर्दों और औरतों ने हासिल किया, ये तो दुनिया की मेहनत है जिसका सिला अब यहाँ पर उनको मिला। अगर तुम्हें ये नूर चाहिए तो लौट सकते हो, तो जाओ, लौटो वापस दुनिया की तरफ, और दोबारा से उस नूर को तलाश करो। लेकिन अफसोस कि उनका ये मौका जो है अब वो ज़ाया हो चुका होगा। तो उनको इस्तेहज़ा के तौर पर कहा जाएगा कि अब इस नूर से तुम कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम्हें नूर चाहिए तो लौट सकते हो तो लौटो, और
پھر واپس تلاش کرو اپنے نور کو۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ، یعنی جس طرح سے ان مومنین کو مطلب حالات پیش آئے، اسی طرح سے ان منافقین کو بھی دنیا میں حالات تھے، لیکن مومنین نے ان حالات سے اچھا کام کر کے فائدہ لیا آخرت کا، اور منافقین جو ہے وہ دنیا کے فائدے لیتے رہے، لہٰذا وہ اس وجہ سے ان کے درمیان یہ اتنا بڑا فرق جو ہے وہ ہمیں سامنے یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ، پھر کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان، یعنی مومنین اور منافقین کے درمیان ایک بسور، ایک دیوار، ان کے درمیان ایک دیوار جو ہے وہ کھڑی کر دی جائے گی یا حائل کر دی جائے گی، لہو بابن، اور اس کا ایک دروازہ بھی ہوگا، اس دیوار میں ایک دروازہ بھی ہوگا، یعنی ایک بڑی دیوار کی اوٹ جو ہے ان کے درمیان ہو جائے گی، جس میں ایک دروازہ بھی ہے، جس میں سے وہ مومنین جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور منافقین جو ہے وہی باہر جو ہے وہ باہر کے باہر ہی ٹھہرے رہ جائیں گے، ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہوگے کہ وہ جنت کی طرف جا بھی سکیں۔ باطنہ، اس کی اندرونی جانب، یعنی اس دیوار کے دوسری پار جب وہ داخل ہو جائیں گے جنت میں، تو اس کی اندرونی جانب فیہ الرحمہ، اس میں تو رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہوگی، وہاں پر جنتی داخل ہوں گے، اور وہاں پر ان کی مہمان نوازی جو ہے وہ کی رہی ہوگی، کی جا رہی ہوگی پھلوں سے اور مطلب دوسرے معاملات سے جن کا کئی دفعہ تذکرہ ہوا۔ وظاہرہ، اور اس کی بیرونی جانب، باہر کی طرف، اس دیوار کے باہر کی طرف، من قبلہ، اس کی طرف العذاب، و عذاب ہوگا، جہنم کا عذاب ہوگا۔ اندر جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ برس رہی ہوگی، جن سے توازے کی جائے گی جنتیوں کی، جبکہ وہ مومنین کی، جبکہ باہر منافقین جو ہیں وہ آگ کے عذاب میں جلس رہے ہوں گے۔ ینادونہم، وہ سب پکاریں گے، وہ منافقین جو ہیں وہ پکاریں گے ان مومنوں کو، علم نکم معکم، کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ؟ وہ منافقین جو ہے وہ اس حالت میں پہنچ کر وہ اپنے جو مومن جو ساتھی تھے دنیا کے ان کے، ان کو وہ پکاریں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی ہم بھی دنیا میں تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ ہم نیکی کے کاموں میں شامل ہوتے تھے، کوئی مجلس محفل ہوتی تھی وہاں پر تھے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے، جہاں پر ضرورت پڑتی تھی ہم تمہارے ساتھ بھی چلتے تھے، تو ہم بھی تو دنیا میں تمہارے ساتھ ہی تھے، تو دنیا میں تو یہ تھا، تو آج ہمارے ساتھ اتنا بڑا فرق جو ہے وہ کیوں ہو گیا؟ تو پھر ان کو ان کی اس بات کا جواب دیا جائے گا کہ دنیا میں تو ہمارے پاس، قالوا بلا، تو کہیں گے ہاں، وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، دنیا میں تو تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن ذرا اپنے دنیا کے رویے جو ہیں وہ تو یاد کرو، وہ دنیا کے رویے کیا ہیں جن کی وجہ سے ان کی آخرت میں حالت یہ ہوگی؟ وہ یہ ہے وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور لیکن تم نے دنیا کی زندگی میں فتنے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، تم نے اپنے نفسوں کو فتنے میں ڈال رکھا تھا دنیا کی زندگی میں، ٹھیک ہے، تم مسلمانوں کے گروہ میں تو شامل تھے، لیکن تم برائے نام مسلمان تھے، دنیا کے فتنے جو ہے وہ ان کو تم زیادہ محبوب سمجھتے تھے، اللہ کے راستے میں تو خرچ کرتے تھے تو وہ بھی ریاکاری کے لیے خرچ کرتے تھے، بے دلی کے ساتھ خرچ کرتے تھے، کچھ دنیا کے منافع کے لیے خرچ کرتے تھے، ریاکاری کے لیے خرچ کرتے تھے، کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے تھے، گو کہ بہت سارے ایسے معاملات جو دنیا کی محبت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی عزت حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کی نظر میں اپنا مقام اور مرتبہ جو ہے دنیا کے معاملات میں اس کو بلند کرنے کے لیے، یا کسی سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے تم اس کو فائدہ پہنچاتے تھے، تو تم نے تو دنیا کی زندگی میں اپنے نفس کو فتنے میں ڈال رکھا تھا، اور اس کے جو صرف یہاں تک محدود نہیں، وتربستم، اور تم نے انتظار کیا، تم تربس کرتے تھے دنیا کی زندگی میں، انتظار کیا، یعنی کہ تم موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کب کب کہاں موقع ملے وہاں سے تم اس کو فائدہ حاصل کرو، یعنی تم نہ تو مسلمانوں میں پوری طرح سے صحیح طرح سے مومنوں میں داخل ہوئے، اور نہ ہی تم صحیح طرح سے کافروں میں داخل ہوئے، جہاں پر تمہیں لگا کہ مسلمانوں کی حیثیت سے تمہیں زیادہ فائدہ ہے وہاں پر تم آگے بڑھ کر مسلمانوں کے طور طریقے میں آگے، اور جہاں پر تمہیں لگا کہ کاروبار کے معاملات میں، پہناوے کے معاملات میں، رسم و رواج کے معاملات میں تمہیں یہ لگا کہ تمہاری آسودگی یا تمہاری دنیا کی جو فرحت ہے یا تمہاری خواہش کی جو تسکین ہے وہ اس سے ملتی ہے، یا کافروں کے وہ جو رویے جو ہے یا کافروں کی لائف سٹائل جو ہے اس میں تمہیں زیادہ آسانی محسوس ہوتی تھی، تو وہ تم یہاں پر تو تم موقع کے انتظار میں تھے، تربس تم انتظار کرنا، یعنی کہ
یہ وہی ہے جیسا ابھی پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ تم دنیا کی زندگی میں تو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کس طرف سے ہمیں فائدہ ملے اس طرف کو ہم لپکیں اور فائدہ حاصل کریں. تو دنیا کی زندگی میں تم موقع کی تلاش میں رہے. دنیا نے تمہیں موقع دیے، وہ دنیا نے تم ان موقعوں سے فائدہ اٹھا لیا. اب وہاں پر یہاں پر تمہارا ان موقعوں سے کوئی کیا لینا دینا ہے. ورتب تم، اور تم شک میں پڑے رہے، اور تم نے شک میں اپنی زندگی گزار دی کہ پتہ نہیں میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. ہاں ظاہری طور پر تم خرچ کرتے تھے، بھلا کیوں نہیں، تم تھے ہمارے ساتھ، لیکن تمہارے دل جو ہے وہ شک میں ڈوبے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں یہ دنیا میں ہم مال خرچ کروں گا تو تمہیں یہ بھی خوف ہوتا ہوگا کہ مطلب میرے مال میں کچھ کمی ہو جائے گی، پتہ نہیں اس کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا، میرے مال میں کمی ہو گئی تو دوبارہ کہاں سے ملے گا، یا اس طرح کے دیگر معاملات جو ہیں، یا اللہ کی توحید جو ہے اس میں بھی تم شک کرتے تھے پتہ نہیں، اور رسالت میں بھی شک کرتے تھے. مختلف طرح کے شک جو ہے انسان جو کرتا ہے. منافقین کا جو رویہ ہے وہ یہاں پر ہے، اور منافقین جو ہیں وہ تو خاص کر وہ کافروں کے برابر ہی ان کا معاملہ جو ہے. ظاہری طور پر تو مسلمانوں کا لبادہ ہے، ہم کسی کے اوپر منافقت کا فتویٰ یا منافقت کی جو ڈیسیجن ہے وہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے ہاں جو منافقت کی ڈیفینیشن یا اللہ کا جو نظر ہے اس سے تو کوئی چھپا نہیں رہ سکتا. تو اس کی نظر میں تو پھر منافق جو ہیں وہ چھانٹ کر الگ ہوں گے، اور پھر ان کو کافروں کے برابر وہاں پر مطلب معاملات جو ہیں کیا جائیں گے، جیسا کہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے. بہرحال تم تو منافقت کرتے رہے اور دنیا کی زندگی میں شک کرتے رہے مختلف معاملات، روحانی معاملات میں بھی اور ظاہری معاملات میں بھی. وغرتکم وغرتکم الامانیو، اور تمہیں دھوکہ دیا جھوٹی آرزوؤں نے. اب یہ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، گو کہ یہ منافقوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ ساری آیات ہمیں بار بار یہ انوائٹ کرتی ہیں کہ اپنے رویے جو ہیں یا اپنے جو گریبان جو ہیں ان کے اندر جھانکتے رہو. ذرا جھانکتے رہو اپنے اندر کے کوئی ایسا معاملہ تو تمہارے اندر نہیں ہے جو کہ بعد میں کوئی منافقت کی نشانی بن کر تمہارے سامنے آ کھڑی ہو. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے انشاءاللہ، آمین. وغرتکم الامانی، اور تمہیں دھوکہ دیا جھوٹی آرزوؤں نے. دنیا کی جو آرزویں جھوٹی آرزویں تھیں جن کے دھوکے میں تم آگے دنیا کی زندگی میں. حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ آپ پہنچا اللہ کا حکم. یعنی دنیا کی زندگی میں تمہاری جھوٹی آرزویں، جو تمہاری جھوٹی خواہشیں جو ہیں، عارضی تمہاری جو مطلب خواہشیں جو ہے یا عارضی تمہاری تسکین جو ہے، اسی نے تمہیں الجھائے رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا. یا اللہ کا حکم کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہاں تک کہ تمہاری مہلت ختم ہوگی، تم موت سے ہمکنار ہوگے، اور تمہارا جو مطلب اکاؤنٹنگ سسٹم ہے حساب کتاب کا یا دنیا میں جو نیک عمل کمانے کا، وہ وہاں پر منقطع ہو گیا یا سٹاپ ہو گیا. دوسرا بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مال خرچ کرنے کے لیے تو مسلمانوں کو جب ضرورت کے وقت میں جب دیا جائے گا تو وہ در حقیقت صحیح فائدہ مند ہوگا. ضرورت کے بغیر جب ہر طرف آسودگی ہے تو اس وقت اگر کوئی خرچ کرے گا تو اس کا فائدہ تو ہوگا، لیکن کتنا فائدہ ہوگا اس کی اتنی افادیت نہیں جتنی ضرورت میں ہوگی. تو یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے گی اور اس کے بعد مسلمان ویسے ہی آسودگی میں آ جائیں گے، یا ویسے ہی وہ طاقت میں آ جائیں گے، تو اس صورت میں تو تمہارا خرچ کرنا نہ کرنا اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. تو یا تو یہ ہے یا دوسرا، دونوں اس میں مفہوم جو ہے وہ علماء لکھتے ہیں اپنی تفاسیر میں کہ یا تو اس کو موت آ گئی، یا یا آسودگی مل گئی مسلمانوں کو، اور پھر اس مال کے خرچ کرنے کی اتنی اہمیت افادیت ہی نہیں تھی جتنی ضرورت کے وقت میں تھی. تو تم دنیا کی زندگی میں جھوٹے آرزوؤں کے پیچھے لگے رہے اور اسی میں کھوئے رہے یہاں تک کہ اللہ کا حکم پہنچا، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آفر جو ہے وہ ختم ہو گئی تمہارے لیے. وہ کون سی آفر؟ کہ وہ قرض حسنہ جو ہے وہ کئی گنا کر کے واپس لوٹائے گا اللہ تعالیٰ، اور اس کا اچھا اجر جو بھی دے گا. ابھی جو ہم نے آج کی شروع کی آیات میں دیکھا کہ وہ آفر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ختم ہوگی. وہ غرکم، اور وہ دغا دیا تمہیں باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، دغا باز نے. دنیا میں ایک دغا باز تھا جس نے تمہیں اللہ کے بارے میں شک و شبے میں ڈال کر اور اپنے فتنے میں ڈال کر اور اپنے نفسوں کے تابع کر کے اور تربص کر کے میں تمہیں ڈال کر در حقیقت اس دغا باز نے، اس دغا باز کون سا ہے؟ شیطان ہے. اس شیطان نے تمہیں اللہ کی نسبت اللہ کے بارے میں دھوکہ ڈال دیا اور تم اس دھوکے میں آ گئے اور اپنی زندگی جو ہے وہ تم نے ضائع کر دی. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ، پس آج کا دن نہ لیا جائے گا منکم، تم سے،
فدیتن کوئی فدیہ، یعنی آج اب قیامت کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لے جائے گا، یعنی تمہارا کو جو اجر تھا، سوری تمہارا جو عمل تھا دنیا کا، وہ دنیا میں رہ گیا، اب اس اجر کا اس بدلہ یا اس اجر کو یہاں پر شمار نہیں کیا جائے گا اس قیامت میں، کیونکہ اس کا تم فائدہ دنیا میں لے چکے، اسی دنیا تک محدود تھا وہ۔ تو آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جن سب نے کفر کیا۔ آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لے جائے گا۔ یہ تم کون ہے؟ منافقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے پچھلی آیات میں، تو تم منافقین جو ہے ان کو یہاں پر کہ تم منافقوں سے آج کے دن کوئی فدیہ نہیں لے جائے گا، اور نہ ہی کافروں سے، یعنی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اب نہ تو تم سے نہ کافروں سے، یعنی منافقوں کا حال بھی وہاں پر کافروں کے برابر ہوگا، جیسا کافروں کے سلوک اور ساتھ سلوک کا ویسا ہی منافقوں کے ساتھ ہوگا، اور کافروں کو بھی ہمیشگی والی جہنم میں دھکیلا جائے گا، اسی طرح سے منافقین کو بھی ہمیشگی والی جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ مأواہم النار، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ آج کے دن تم سے کوئی آسودگی نہیں ہوگی تمہارے کسی عمل کی، اور آج کا دن جو ہے وہ تمہارا طے شدہ ہے کہ آگ ہی تمہارا آخری ٹھکانہ ہے۔ ہی مولاکم، وہی تمہاری رفیق ہے، وہی آگ جو ہے وہ آپ سے تمہاری ساتھی ہے، جس کے ساتھ تم ہمیشہ رہے گا۔ وبئس المصیر، اور یہ یقیناً جو ہے آگ کا ٹھکانہ یا جہنم کا ٹھکانہ جو ہے یہ بہت ہی برا اور بہت ہی مشکل ٹھکانہ ہے۔ علم یعنی، کیا نہیں وہ وقت آیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اب واپس قیامت کا منظر جو ہے اس کے بعد واپس جو ہے وہ مومنین جو ان لوگوں کے ساتھ خطاب جو ہے وہ واپس اس میں پلٹتا ہے۔ یہ خطاب جو ہے، یہ موضوع جو ہے کہ کیا اب بھی اتنا کچھ واضح ہو جانے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کے واضح ہو جانے کے بعد، اس کا اجر جو ہے، اس کی جو لائف ٹائم آفر ہے، اس لائف ٹائم آفر کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے پیش کیا، اس کے باوجود تمہیں انجام جو ہے وہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو تمہارا انجام جو ہے منافقوں والا ہوگا، اور منافقوں کا کیا انجام ہوگا وہ دیکھ لو۔ تو اس کے باوجود کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے؟ ابھی بھی ان ایمان والوں کے ساتھ وہ وقت نہیں آیا ان تخشع، کہ وہ خشیت اختیار کریں، کہ وہ جھک جائیں، کہ وہ نرم ہو جائیں، ان کی قلوبہم، ان کے دل، کہ ان کے دل جھک جائیں یا ان کے دل نرم ہو جائیں، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق کی، اور اس کے لیے جو نازل ہوا حق سے۔ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا، یا ابھی بھی ان کے معاملات جو ہیں یا ان کے اوپر وضاحت نہیں ہوئی، یا ابھی بھی ان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا کچھ واضح ہو چکا؟ تو کیا ابھی بھی یہ لوگ جو ہیں یہ اتنی نصیحت نہیں پکڑتے کہ ان کے اپنے دلوں کو نرم کریں اللہ کے ذکر کے لیے، اور حق جو نازل ہوا، یعنی یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کے لیے، ولا ولا یکونو، یہ نہ ہو کہ وہ سب ہو جائیں، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ ہو جائیں گے، یا یہ نہ ہو کہ وہ سب ہو جائیں کالذین، ان لوگوں کی طرح اوت الکتاب من قبل، جن کو کتاب دی گئی ان سے پہلے، یعنی ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح جن کو ان سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے ان کو بھی کتاب دی گئی تھی اسی طرح سے، فطال علیہم، پھر لمبی گزر گئی ان پر الامد، مدت، فقست قلوبہم، تو سخت ہو گئے ان کے دل، تو لمبا عرصہ تک ان کا گزر گیا، تو ان کے دل بھی سخت ہو گئے اس کتاب کی نسبت سے، یا ان تعلیمات کی نسبت سے، یا ان کے نبیوں اور رسولوں نے دیے ان کتابوں سے ملے ان کو۔ تو کہیں یہ نہ ہو کہ ان کے دل بھی ان یہود و نصارہ کی طرح سخت ہو جائے، کہ انہوں نے بھی اپنے جو کتابیں ان کے پاس آئی، انہوں نے ان کی تعلیمات کو بھلا کر اپنی منمانی کری، اور بالکل اپنے اس کی مخالفت رو میں بہنا شروع کر دیا۔ تو اس سے پہلے اگر وہ خرچ نہیں کریں گے اور اگر وہ نصیحت نہیں پکڑیں گے تو ان کا یہی حال ہو جائے گا۔ تو ابھی بھی ان کے دل جو ہیں وہ اتنے اس نصیحت کو پکڑ کر نرم نہیں ہوتے کہ وہ حق کے لیے حق کو قبول کریں، اس کے مطابق اصلاح کریں اور اللہ کا ذکر کریں، اور نہ کہ ان اہل کتاب کی طرح، یہودی اور عیسائیوں کی طرح، جن کے دل جو ہیں ان کے پاس کتاب ہونے کے باوجود سخت ہو چکے ہیں، اور وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت ہیں ان میں سے نافرمان، اور وہ جو
اہل کتاب ہیں یہودی اور عیسائی، ان میں اکثریت ان کی جو ہے وہ فاسق ہیں، نافرمان ہے۔ فاسق جو ہے وہ ضد کے ساتھ انکار کرنا یا ضد کے ساتھ نافرمانی کرنا، تو وہ نافرمانی میں ضدی ہو چکے ہیں، اس قدر وہ ضدی ہو چکے ہیں کہ ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں۔ تو کیا مسلمان جو ہیں ان کو رویہ اپنا سیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی نصیحت، اللہ کا ذکر اور ان کا جو قرآن جو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود آ کر یہ سارا کچھ بتا کے، تو وہ ان کے اوپر نظر ثانی کریں۔ یہ نہ ہو کہ ان کے دل بھی ان کی طرح سخت ہو جائیں، اہل کتاب کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح، اور اگر ان کی طرح ان کے دل سخت ہو گئے تو یقیناً ان کی منزل بھی پھر انہی کی طرح کی ہو جائے گی۔ اعلموا، تم سب جان رکھو، اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، یا اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔ یعنی مردہ زمین جو ہے، جو ظاہری طور پر بڑی خشک لگتی ہے، بڑی بنجر سی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جب بارش برساتا ہے تو وہ کس طرح سے لہلہا اٹھتی ہے اور اس میں زندگی جو ہے وہ لوٹ آتی ہے۔ تو یہ اپنے ذہنوں میں رکھو، ہمیشہ اپنے ذہنوں میں یہ رکھو، جان لو کہ یہ اللہ ہی ہے جو زندگی عطا کرتا ہے زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد یا موت کے بعد۔ جی، قد بینا، اسی طرح سے یقیناً ہم نے بیان کر دی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو، بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح سے قد بینا، یقیناً ہم نے بیان کر دی، لکم تمہارے لیے، الآیاتی آیات، نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کے اوپر بارش برسا کر اس کو نئے طریقے سے زندگی عطا کرتا ہے، اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے اوپر اپنا جو رحم و کرم کیا کہ تمہارے اوپر تم یہ آیات جو ہیں ان کو واضح کر دیا، اور رسول جو ہے وہ بھی ان میں بھیج دیے تاکہ تم اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرو۔ جس طرح سے زمین جو ہے وہ اس کی آبیاری ہو گئی اور وہ زندہ ہو گئی، اس طرح سے تمہاری آبیاری کے لیے، تمہارے مردہ دلوں کی آبیاری کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں یا ضروری نصیحت کی باتیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آیات کی شکل میں پوری طرح سے پہنچا دی تاکہ تم عقل کرو۔ اب تم ہی ہو، کیونکہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے، اب تمہارے اختیار کو اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر نہیں سلب کر گیا، تو تمہارا اختیار جو ہے اس کو استعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آبیاری جو تمہیں ملی ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ، اور اپنے دلوں کو نرم کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مالوں کو بھی اور جانوں کو بھی، کیونکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو، اسی طرح سے تمہیں اس نے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے سارے لوازمات اللہ تعالیٰ نے باہم پہنچا دیے ہیں۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، یہاں پر پھر مردوں اور عورتوں کا سیپریٹ ذکر اسی مناسبت سے کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی کسی قدر پیچھے نہیں ہیں مردوں سے، تو بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور انہوں نے قرض دیا اللہ کو، قرض حسنہ، اچھا قرض، صدقہ کرنے والے۔ اب صدقہ جو ہے اردو میں تو اس کا معنی اور مفہوم جہاں عام طور پر تھوڑا سا معیوب سا یا تھوڑا سا ایسا سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو صدقہ کرنا جیسا کہ کوئی غریب ہے اور اس کی مدد کرنا وغیرہ، لیکن صدقہ جو عربی میں اگر دیکھیں تو صدقہ کا معنی جو ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ صدقہ جو ہے وہ بہت وسعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا، کسی کے سامنے مسکرانا جو ہے وہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے۔ اپنے گھر کے معاملات جو ہیں اس کو چلانا، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا، وہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ جو ہے در حقیقت ہر وہ نیک کام ہے، ہر وہ اچھا کام ہے جو انسان جو ہے بغیر ریاکاری کے لیے، بغیر کسی طمع اور لالچ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو کرتا ہے، وہ در حقیقت صدقہ ہے۔ وہ جو چاہے مال کا بھی ہو سکتا ہے، جان کا بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر معاملات میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ مومن مرد اور عورتیں جو صدقہ کرنے والی ہیں، وہ اقرض اللہ قرضا حسنا، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، صدقہ یعنی مختلف طرح سے انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی، بغیر کسی دنیا کے لالچ کے، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر کسی طمع کے، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں قرض حسنہ بھی دیتے رہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے مالوں کو خرچ بھی کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کو یضاعف، بڑھا دیا جائے گا،
لہم ان کے لیے، یعنی اس قرض حسنہ کے بدلے میں ان کا اجر جو ہے وہ ان کو بڑھا دیا جائے گا، وہی 10 گنا سے لے کے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے ایک عزت والا اجر جو ہے وہ بھی ہے قیامت کے دن، جو جنت کی شکل میں ان کو ملے گا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، وہ لوگ جو صحیح معنوں میں ایمان لائے۔ اب یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کہ جن کا تذکرہ ابھی پیچھے پیچھے ہوا، جنہوں نے صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اور قرض حسنہ دینے والے مرد اور عورتیں جو ہیں، جن کے اجر کو بڑھا دیا، یہ در حقیقت وہ مضبوط ایمان والے لوگ ہیں جنہوں نے جیسا کہ ابھی حدیث میں بھی ذکر ہوا کہ ابو الدحداء نے اپنا باغ جو ہے وہ فوراً جیسے ہی وہ آیت سنی تو اپنا باغ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، یا اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر دے دیا۔ تو اسی طرح سے یہ وہ مضبوط مومن جو ہے ان کا تذکرہ ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ اولئک هم الصدیقون، وہی لوگ ہیں جو صدیق ہیں، سچے ہیں۔ والشہداء، اور شہید بھی ہیں یا گواہی دینے والی ہیں۔ عند ربہم، اپنے رب کے ہاں۔ وہ لوگ جو صحیح معنوں میں ایمان لائے اور اب اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وہی در حقیقت صدیق ہیں۔ صحیح معنوں میں ایمان لانے والے یعنی وہ مضبوط ایمان والے جن کا بار بار تذکرہ ہوا، جنہوں نے اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، بغیر کسی طمع اور لالچ کے کیا، بغیر کسی دنیاوی جو منصب اور مقام ہے اس سے کیا، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہی ہے در حقیقت صدیقین، وہی صدیقین میں شامل ہے۔ اب یہاں پر صدیق جو ہے وہ عام تو اس کا معنی جو ہے وہ سچا ہے، صادق سے، صادق جو ہے سچا، اور صدیق سچے۔ لیکن یہ سچا اگر شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ وہ بندہ یا وہ شخص ہے یا وہ مومن ہے جو حق اور سچ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ وہ صرف اور صرف سچ کے ساتھ ہی کھڑا رہتا ہے، اس کو کبھی جھوٹ کے ساتھ یا باطل کے ساتھ کو کھڑا ہوا نہیں کوئی بھی دیکھے گا۔ جب بھی موقع ملتا ہے وہ حق کا ساتھ دیتا ہے، اور حق کا ساتھ دینا، حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہ جانا جو ہے، یہ ایک چھوٹا معاملہ نہیں ہے، ایک بہت بڑا، ایک بہت جان افشانی والا یہ عمل ہے۔ تو جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے صحیح معنی میں لوگ ہیں پوری دنیا میں، چاہے ان کے اوپر تشدد ہو، ظلم ہو، چاہے ان کے اوپر سخت حالات آ جائیں، چاہے ان کو بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز کرنا پڑے، نقصان اٹھانا پڑے، جو مرضی ہو جائے، وہ ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہنے والے لوگ ہیں۔ تو در حقیقت وہ ہیں جو صدیقین ہیں، جو اللہ کے حضور صدیق کا جو خطاب جو ہے وہ پائیں گے۔ والشہداء، اور شہید۔ اب شہید کے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی اس کے دو معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے لفظ شہید جو ہے۔ ایک جو ہے وہ گواہی کے طور پر، گواہ دینے والا جو ہے، اور گواہی کے اعتبار سے دیکھیں تو سارے مسلمان جو ہے وہ در حقیقت شہید ہیں کہ انہوں نے توحید و رسالت کی گواہی دی ہوئی ہے، اور باقی بھی دیگر معاملات میں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش جس نے کر دیا، وہ شہید ہے۔ تو وہ دونوں جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں یہاں پر۔ تو اللہ کے پاس صدیقین کا رتبہ پانے والے جو ہیں وہ ہوں گے جو صحیح معنوں میں حق اور سچ پر ڈٹ جانے والے ہوں گے، اور گواہی اور شہداء کا درجہ پانے والے وہ ہوں گے جو یا تو اللہ کی گواہی جو ہے ہر معاملے دیں گے، گواہی کے اوپر بھی کھڑا رہنا، یا گواہی بھی، یہ بھی حق اور سچ کی گواہی ہمیشہ دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا مطلب کام ہے۔ یا جو اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے، جانوں کو اللہ کے راستے میں نذرانہ جو ہے پیش کر دیں گے، وہ اللہ کے قریب ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں۔ لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اجر بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کا نور بھی ہوگا، جس نور کا ذکر ابھی آگے کیا، جو ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف، ان کے آگے کی طرف ہوگا، ان مومنین کا نور جو ہے، جو ان کو قیامت کے دن ملے گا، جو جنت کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا۔ اب یہاں پر یہ آیت جو ہے، اس آیت کو مختلف جو مفسرین ہیں انہوں نے دو طرح سے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ صدیقین پر وہ وہاں پر آ کر وقف کرتے، وہاں پر آ کر یعنی ٹھہراؤ، یعنی صدیقین جو ہے، صدیقون جو ہے، یہاں تک جو ہے آیت کا ایک حصہ ہے، اور شہداء سے
آیت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس طور پر اگر دیکھیں تو یہ ایمان والے جو لوگ جو ہیں، جو صحیح معنوں میں جنہوں نے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، در حقیقت وہ صدیق ہیں، جبکہ جو اللہ کے راستے میں جان جو ہے وہ نذرانہ پیش کرنے والے جو ہیں وہ شہید ہیں، جن کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ان کا نور بھی ہے۔ تو اس طرح سے دو مختلف حصوں میں جو ہیں مختلف علماء جو ہے اس کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن بہرحال صدیقین اور شہداء جو ہیں ان کی ہمیں تھوڑی سی رہنمائی جو ہے وہ احادیث سے بھی ملتی ہے، جیسا کہ یہ ابن جریر کی ایک روایت ہے، یہ جو قتادہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے مومن شہید ہیں، میری امت کے مومن شہید ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حدید کی یہی آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔ تو اس میں حضرت ابو الدرداء جو ہیں یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی جان اور اپنے دین کو، ایک دوسری روایت ہے جو ابو الدرداء جو ہے انہوں نے پیش کی ہے، کہ جو شخص اپنی جان اور اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے کسی زمین سے نکل کر دوسری زمین میں چلا جائے، یا کہیں سے اپنی اپنے دین کو اور اپنے جان کو فتنے سے بچانے کے لیے ہجرت کر جائے، تو وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جائے گا۔ یعنی صدیق جو ہے وہ لکھا جائے گا شخص جو اپنی جان اور اپنے دین کو بچانے کے لیے کسی علاقے سے نکل جائے، دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہو جائے، اور جب وہ شخص مرتا ہے تو اللہ شہید کی حیثیت سے اس کی روح قبض کرتا ہے۔ اور یہ بات ارشاد فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی۔ یعنی شہید اور جو صدیق ہیں ان کی تفصیل جو اس کے معنی اور مفہوم جو ہے کچھ احادیث سے بھی ہمیں ملتے ہیں، کہ جو صحیح معنوں میں اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرتا ہے، اور اس کے لیے اگر اس کو ہجرت کی بھی کرنی پڑی تو وہ کر جاتا ہے، تو وہ در حقیقت جو ہے وہ صدیق ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور اس کی جب موت ہوگی تو وہ شہید کی حیثیت سے اس کی روح جو ہے اللہ تعالیٰ قبض کریں گے۔ تو بہرحال یہ اور بھی بہت سارا اس کی ایکسپلینیشن جو ہے مل سکتی ہے ہمیں، تو مختصر اس کو اگر ہم رکھیں تو صدیق اور شہداء جو ہیں یہ دو بہت بڑے ایک رتبے، یا بہت بڑے ایک لقب ہیں، یا بہت بڑے ایک اجر کے مقام ہے آخرت میں۔ تو جو لوگ صدیق اور شہداء میں اپنا نام لکھوانے کے قابل ہوں یا اس دنیا کی زندگی میں، تو وہ در حقیقت وہی ہے جو اصل میں کامیاب لوگ ہیں۔ تو ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے جس کا تذکرہ ہوا۔ والذین کفروا، جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ تو در حقیقت جہیم والے ہیں، جہنم، اصحاب الجحیم ہے، جہنم کے ساتھی ہیں یا دوزخ والے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا، جھٹلانا مختلف معنوں میں آتا ہے اس کی تکذیب کرنا، بالکل اس کو جھوٹا سمجھنا، اس کی مخالفت کرنا، اس کو پسے پش ڈال دینا، اس کے اوپر بالکل توجہ نہ دینا، اس کو بالکل اگنور کر دینا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تکذیب کرنے میں آتی ہیں۔ تو جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، ان کا بھی حال یہی ہوگا، اور وہ آخرت میں قیامت کے دن دوزخ میں دھکیلے جائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں بہت ساری ایسی باتیں جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور بہت سارے ایسے پہلو ہیں اگر ہم دوبارہ سے ان کے اوپر نظر دلائیں تو اور بھی بہت سارے جو پہلو ہیں وہ ہمیں کھل کر سامنے آتے نظر آئیں گے۔ تو ان سب کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی ہمت توفیق دے، اور پھر اپنی اصلاح کرنے کی، اپنی فائن ٹیوننگ کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو۔
ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں خاص اپنا فضل و کرم اور اپنا خاص رحمت اور برکت ہمارے شامل کرے، اور ہمیں اس دنیا کی جو نعمتیں اور رزق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان سے ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے مالوں کو بھی اور اپنی جانوں اور اپنے دیگر معاملات میں بھی، اور پھر ہمیں اس قابل بھی اللہ تعالیٰ بنائے کہ ہم آخرت کا اس میں کرنسی جو ہے یا آخرت کی کمائی جو ہے وہ اس دنیا کے رزق کے ہم کما سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔